السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم پاک اسٹڈی کے لیسن میں قائد اعظم کے مشہور 14 پوائنٹس ہیں، 14 نکات ہیں جو آپ کی پہلی کتاب میں شامل نہیں تھے، لیکن ابھی ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور معاشی حقوق کے متعلق بڑا اہم کردار رہا ہے قائد اعظم کے ان 14 نکات کا۔ پچھلے جب لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نہرو رپورٹ کے متعلق کہ نہرو رپورٹ نے جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات کو مزید ہوا دی تھی، مسلمانوں کے جو تعلقات تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے جو جداگانہ انتخابات کا حق منوایا گیا تھا انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، اور دیگر جو مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی مذہبی لحاظ سے جو حقوق تھے ان کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو قائد اعظم نے پھر اس نہرو رپورٹ کا انکار کر دیا۔ اس کا انکار کرتے ہوئے قائد اعظم نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اسی کو آ سکتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کب پیش کیے تھے؟ 1929 میں۔ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جس میں قائد اعظم نے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنی بھی اقلیتیں تھیں نا، جتنے بھی عیسائی تھے یا سکھ تھے یا مسلمان تھے یا دیگر جتنی بھی اقلیتیں وہاں پر تھیں، قائد اعظم نے ان کے حقوق کی جو ہے وہ نمائندگی کی، ان کے حقوق سے اجاگر کیا، اور قائد اعظم نے وہاں کی حکومت کو ایک دستوری ڈھانچہ بنا کر دیا تھا کہ اگر آپ ان اصلاحات کو نافذ کریں گے تو یقیناً ہندوستان جو ہے وہ ایک بڑی خرابی سے بچ جائے گا، برِ صغیر ایک بڑی تباہی سے بچ جائے گا۔ اچھا، اگر آج ہم ان 14 نکات کو پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ان کے متعلق کون کون سی مسلمانوں کی یا دیگر اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی، نمائندگی کی، یا کون سے دستوری نظام کو قائم کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے اس کے متعلق باور کروانا چاہا تھا۔ اچھا، سب سے پہلا ہے قائد اعظم نے کہا کہ آئین وفاقی طرز کا ہونا چاہیے اور جس میں صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو بھی قانون بنایا جائے گا، مسودہ بنایا جائے گا، کوئی بھی آئین بنایا جائے گا تو وہ وفاقی طرز کا ہوگا۔ وفاقی حکومت جو مرکزی حکومت ہوگی وہ اس کو بنائے گی، لیکن مرکزی حکومت جو بھی قانون بنائے گی اس میں صوبوں کو خود مختاری دے دی جائے گی کہ صوبے جو ہیں اس قانون کے متعلق اپنا حق جو ہے، اپنا رائٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چاہیں تو اسے اختیار کریں یا جس طرح بھی چاہیں اس میں ترمیم کے لیے وہ اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے تمام صوبوں کو ایک اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے گی۔ ہاں جی، جو بھی صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی اس میں ہر کے لیے علیحدہ نہیں ہوگا، تمام کے لیے ایک قانون، ایک اصول نافذ کیا جائے گا، ان سب کو ایک ہی اصول کے مطابق داخلی خود مختاری دی جائے گی۔ جو بھی صوبے کو ایک اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے گی اس اصول کے مطابق وفاقی طرز حکومت کا جو آئین ہے اس پر عمل کروانا یا کرنا جو ہے تمام صوبوں پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیسرا ایسا ہونا چاہیے کہ اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ ٹھیک ہے، ان کے اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ کوئی بھی محکمہ ہے حکومت کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی محکمہ ہے حکومت کا تو اس کے اندر مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو یا دیگر جو اقلیتیں ہیں وہاں پر ان کو حکومت جو ہے وہ مناسب نمائندگی دے، چاہے وہ محکمہ فوج کا ہو، چاہے وہ محکمہ تعلیم کا ہو، چاہے وہ محکمہ پولیس کا ہو یا کسی بھی کوئی بھی محکمہ ہو، ہر محکمے کے اندر اقلیتوں کو ایک مناسب جو ہے وہ نمائندگی دی جائے۔ صرف ہندوؤں کو یا انگریزوں کو ہی پرائیورٹی کی بنا پر ان اجارہ داری قائم کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ چوتھا ہے مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو بھی مرکزی اسمبلی بنائی جائے گی قوانین بنانے کے لیے، مسودے پاس کرنے کے لیے، آئین کو پاس کرنے کے لیے، جو بھی مرکزی اسمبلی بنائی جائے گی اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹوٹل مرکزی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 300 ہے تو اس میں کم از کم 100 مسلمان ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اگر مرکزی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 600 ہے تو اس میں کم از کم 200 مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قائد اعظم نے اپنا ایک نقطہ پیش کیا تھا۔ نمبر 5 ہے جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے، جداگانہ انتخابات جو مسلمانوں نے شملہ وقت میں پاس کروایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میثاق لکھنؤ میں ہندوؤں نے اس کا اقرار کیا، اس کو ماننا، لیکن نہرو رپورٹ میں اس کا انکار جب کر دیا گیا تو قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں اس کو پھر بیان کیا کہ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہوگا۔ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے تو ان کو جداگانہ علیحدہ الیکشن کروانے کا، ان کے لیے علیحدہ الیکشن کروانے کا ان کو حق دیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو۔ ہاں، اگر کوئی فرقہ اپنی مرضی سے مخلوط انتخابات قبول کرتا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر سکھ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے انتخابات ہندوؤں سے مل جل کر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آزادی دی جائے گی اس معاملے میں، یا دیگر کوئی بھی اقلیت ہے یا کوئی بھی فرقہ ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں جداگانہ انتخابات نہیں چاہتے، ہم کسی دوسرے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ مل کر الیکشن لڑیں، کسی دوسرے کے ساتھ مل کر انتخابات چاہتے ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے چھٹا جو نقطہ پیش کیا اس میں کہا کہ صوبوں کی حدود میں ایسی تبدیلی نہ ہو جس سے مسلم اکثریت متاثر ہو۔ ہاں، صوبوں کو جو حد بندی ہے اس کو قائم رکھا جائے، صوبوں کی حد بندی میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے بلوچستان ہے، سرحد ہے، پنجاب ہے، بنگال ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ قائد اعظم کہنا چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے مسلمانوں کی اکثریت متاثر ہو، اور کل کو آپ لوگ جو ہیں وہاں پر تبدیلی کر کے مسلمانوں کو اقلیت کے روپ میں نہ دیکھنا چاہیں، نہ دارنا چاہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ان علاقوں میں اکثریت کو متاثر کرنے کے لیے مسلمانوں کے حدود کی جو صوبوں کی حد بندی ہے اس کو متاثر نہیں کیا جائے گا، صوبوں کی حد بندی قائم رکھی جائے گی، تبدیلی نہیں کی جائے گی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت متاثر نہ ہو۔ اچھا جی، نمبر 7 ہے یکساں مذہبی آزادی دی جائے گی۔ قائد اعظم نے اس بات کا اعلان کیا تھا اپنے مشہور 14 نکات میں، اس کو بیان کیا کہ چاہے وہاں پر رہنے والے ہندو ہیں، چاہے وہاں پر رہنے والے سکھ ہیں، چاہے برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان ہیں، عیسائی ہیں یا دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ ان کو عبادات میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کو اپنے رسم و رواج میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، مذہبی لحاظ سے ان پر کوئی بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 8 ہے کوئی قانون اگر کسی خاص فرقے کا ہو تو 3/4 اراکین کی مخالفت سے نامنظور کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قانون کسی خاص فرقے کے متعلق بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی قانون ہے، مثال کے طور پر اگر وہ مسلمانوں کے متعلق اگر کوئی قانون پاس کر دیا جاتا ہے تو اگر مسلمانوں کے ہی 3/4 اراکین یعنی 4 میں سے 3 لوگ اس کی مخالفت کر دیتے ہیں اس قانون کی تو اس قانون کو نامنظور سمجھا جائے گا، اس کو پاس نہیں کیا جائے گا، اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے مخالفت کی وجہ سے اس قانون کو رد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ قانون کسی فرقے سے متعلق ہو، میں نے مسلمانوں کی مثال دی ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں یا دیگر اقلیتیں بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے ہے نمبر 9 ہے سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ سندھ اور ممبئی کو مخلوط رکھا گیا ہے، ملایا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ سندھ کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی تو قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو اکثریت والا علاقہ ہے نا اس کو علیحدہ کر دیا جائے، اس لیے قائد اعظم نے کہا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے اور اس کو ایک علاقائی صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر 10 بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں یکساں اصلاحات نافذ کی جائیں، کیونکہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے آج ہمارا خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے یا اس کے علاوہ دیگر قبائلی علاقے جو ہیں اس میں یہ شامل تھے، تو ان کو جو ہے نا ایک جیسے جس طرح دیگر صوبے جو تھے بنگال تھا، پنجاب تھا یا ممبئی تھا، جتنے بھی دیگر صوبے تھے نا، ان کے جیسی جو اصلاحات تھیں
وہ نہ تو بلوچستان میں کی گئی تھی اور نہ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں کی گئی تھی۔ اس لیے قائد اعظم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی ویسی ہی اصلاحات نافذ کی جائیں جیسی آپ نے دیگر صوبوں میں کی ہوئی ہیں۔ ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ معاشی اعتبار سے، نہ معاشرتی اعتبار سے، ان کو کسی طور پر بھی کسی لحاظ سے بھی ان صوبوں کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ آگے قائد اعظم نے کہا سرکاری ملازمتوں میں اہلیت اور تناسب سے مسلمانوں کو حصہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں ایک خاص حصہ دیا جائے۔ کیوں کہ مسلمان بھی اہلیت رکھتے ہیں، ان کی ایبلٹی ہے، قابلیت ہے، اس لیے ان کو قابلیت کی بنیاد پر مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں جگہ دی جائے۔ کیونکہ ہوتا ایسا تھا کہ جو کم اہلیت کے ہندو تھے ان کو زیادہ اہلیت والے مسلمانوں پر فوقیت دے دی جاتی تھی، زیادہ اہلیت والے مسلمانوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کم اہلیت والے ہندوؤں کو وہاں پر ملازمتوں میں جگہ دے دی جاتی تھی۔ اس لیے قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں اس چیز کا مطالبہ کیا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی اہلیت کے اعتبار سے ان کو نمائندگی دی جائے اور تناسب کے لحاظ سے ان کو حصہ دیا جائے، مطلب کہ ان کے لیے ایک خاص شرح مقرر کر دی جائے، 10%، 15%، 20، 30، جتنے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک خاص شرح کے لحاظ سے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں جگہ دی جائے گی۔ آگے ہے مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلے قائد اعظم نے یکساں مذہبی آزادی میں بھی اس کا تعارف کروایا تھا، وہاں پر سارے فرقوں کو متعلق کہا، لیکن یہاں پر مسلمانوں کو خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہا کہ مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ مذہبی اعتبار سے ان کو عبادت گاہیں بنانے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کو مسجدیں بنانے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں میں جانے کے لیے ان کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں میں عبادت کرنے سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسلام کا جو ماحول ہے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے مسلمانوں کو کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ان کے اسلام کے مطابق زندگی کرنے کے لیے ان پر کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جس سے مسلمان جو ہیں وہ تحفظات کا شکار ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ثقافتی لحاظ سے مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہوگا، ان کی بول چال جو ہے، ان کی زبان اردو جو ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کا جو بھی رہن سہن کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا جو بھی چال ڈال ہے، اس اعتبار سے مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اس اعتبار سے کسی قسم کا بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ ٹھیک ہے، صوبائی اعتبار میں صوبوں میں اگر وزارتیں تشکیل دی جاتی ہیں، صوبائی اگر وزیر ہیں یا مرکز میں کوئی وزیر ہیں، مرکز جو ہے اگر کوئی وزیر بناتی ہے یا صوبے وزیر بناتے ہیں تو ان وزیروں کے اندر مسلمانوں کو 1/3 جو ہے وہ نمائندگی دی جائے گی۔ مطلب کہ اگر مرکز میں 3 وزیر بنائے جاتے ہیں تو ان 3 میں سے 1 مسلمان ہونا چاہیے، اگر صوبوں میں 3 وزیر بنائے جاتے ہیں تو ان 3 میں سے کم از کم 1 مسلمان ہونا چاہیے، 6 وزیر بنائے جاتے ہیں تو 6 میں سے کم از کم 2 وزیر مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان قائد اعظم نے نقطہ پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے گی۔ آگے قائد اعظم نے کہا کہ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر تبدیلی نہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جو سب سے پہلا نقطہ ہم نے پڑھا تھا کہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا، صوبوں کو خود مختاری ہوگی، یہی ہے کہ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے، کوئی بھی آئین بنایا جاتا ہے تو صوبوں سے مشورہ کیا بغیر، صوبوں کو بتائے بغیر، صوبوں کی رائے لیے بغیر کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ قائد اعظم نے اپنا یہ لاسٹ والا نقطہ بیان کیا تھا۔ یہ قائد اعظم کے 14 نکات والا کوشچن ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، بڑا مشہور کوشچن ہے، جس میں مسلمانوں کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مذہبی لحاظ سے یا دیگر اقلیتیں جو تھیں ان کے حقوق کی حفاظت کی گئی اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص طور پر مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک قائد اعظم کی یہ کوشش تھی، اور ہندوستان کی حکومت کو قائد اعظم نے ہندوستان پر حکومت کرنے والوں کو ایک انتظامی ڈھانچے کا جو ہے نا وہ ایک قانون بیان کر کے دے دیا، قانون نافذ کر کے دے دیا۔ یہ 14 نکات قائد اعظم کے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے لانگ کوشچن یاد کر لینا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔